الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سرفراز رحمانی چینل۔ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ جلد از جلد سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو حالات کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو پہنچتی رہے گی۔ تو میں بلا تمہید اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ میرے تقریر کا عنوان ہے فلسطین کے حالات۔ چونکہ ابھی فلسطین اپنے نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ فلسطین کے حالات پر آپ کو کچھ واقفیت کراؤں، آپ کو فلسطین کے حالات سے آشکارا کراؤں۔ فلسطین وہ مقدس جگہ ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام مدفون ہیں، جہاں پر انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ ذات بابرکت ہے جنہوں نے اپنے بندے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا راتوں رات سفر کروایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرنے کے بعد آپ نے مسجد اقصی سے آسمان کا سفر کیا۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا براق پر آغاز کیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ ایسا موقع تھا جہاں کے امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی، جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ مسجد اقصی میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس پہ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے دعا کی تھی کہ انہوں نے 3 دعا کی تھی، جن میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ جو شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسا پاک کر دے کہ جس طرح وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی 2 دعا تو قبول کی گئی، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی آخری دعا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے وہ بھی قبول کی گئی ہوگی۔ یہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد اقصی سے احرام باندھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے مسجد اقصی سے احرام باندھنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مسجد اقصی ہے، ان کی یہ اہمیت و فضیلت ہے۔ لیکن آج مسجد اقصی کی صورتحال بہت بدترین ہے۔ لوگ وہاں پر یہودیوں کا ناجائز قبضہ ہے، وہ مسجد اقصی کو منہدم اور مسمار کر دینے کے در پہ ہے۔
وہ مسجد اقصی کو منہدم کر کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی پر تعمیر کی گئی ہے، لہٰذا ہم اسے مسمار کر کے از نو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے۔ اس لیے وہ مسجد اقصی کو گرانے کے در پہ ہے، جس کی وجہ سے ابھی لوگوں کو وہاں پر جس کی وجہ سے مسجد اقصی کا ارد گرد فلسطین ابھی مقتل اور یدھ استل بنا ہوا ہے۔ وہاں لوگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو کثیر تعداد میں قتل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، خاص کر اسلامی ممالک والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حساس معاملے کو لیں اور اس پر ناجائز حملہ کرنے والوں کو سبق سکھائیں۔ صرف ہم اسلامی ممالک کا دعویٰ کر کے، ہم صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہم اپنے اعمال سے، افعال سے اور کردار سے اور اپنے وسائل و اسباب سے یہ ثابت کر دیں کہ ہم مسلمان کے حامی و مددگار ہیں، ہم مسلمان کے ساتھ ہیں اور مرتے دم تک ہم مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، کیونکہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کا خاص تعلق و ربط ہے۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک